جی شرک و کفر ہو گئی تھی آئی تھنک. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں بعض بڑی بڑی گناہ ہیں. خدا سے شرک کرنا، ناحق خون کرنا، کسی کا بھی بنا کسی وجہ سے خون کر دینا، یا پھر کچھ اپنے معاملہ بگڑ گیا تو ایسا خون کر دینا. وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی کو سوار کے بازے ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں، مطلب کہ سور کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹوٹکے کرنا، یہ سب کرنا تاکہ ان کا کسی اور کے بچے مر جائے یا اور ہمارے اولاد ہو جائے، ایسا کچھ کرنا. یعنی کہ سمپل لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اور کے خلاف جادو ٹونا، یہ سب کچھ کرنا کیا ہے، یہ سب بھی بہت بڑی گناہ ہے. اور یہ بھی خون میں داخل ہوتا ہے. اگر کسی کو کچھ مطلب پڑھ کر کیا بولتے ہیں اس کو، بلیک میجک کے تھرو کسی کا مرڈر کرنا، یا پھر کسی کو بندوق سے مرڈر کرنا، تو دونوں بات ایکول ہی ہے نا. مرڈر کو کر رہی ہیں تو دونوں بات سیم ہوا. ماں باپ کو ستانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا. زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا. یتیم یعنی کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو ان کا ناحق مال کھانا بہت بڑا گناہ میں آتا ہے. کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے، لوگ ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہے. یہ سب کرنا، یہ سب بھی غلط ہے. پھر لڑکیوں کو حصہ میراث کا نہ دینا، لڑکیوں کو حصہ نہ دینا میراث کا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ نے تو سب کے حصے بتائے ہیں نا قرآن میں، کہ لڑکیوں کا حصہ کتنا آتا ہے، لڑکوں کا کتنا آتا ہے، تو یہ تقسیم کرنا ہے شریعت کے اکارڈنگ. یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو ان کو نہیں کرتے تو وہ پھر بڑے گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے. کسی عورت کو ذرا سے شبہ میں زنا کی تہمت لگا دینا، کسی پر تہمت لگانا، چاہے وہ زنا کی ہو، کچھ بھی چیزوں کی تہمت لگانا ہو، تو بہت ہی زیادہ غلط چیز ہے یہ. ایک منٹ سسٹر، میں ہیڈ فون لگا دی ہوں. جی میری وائس یہ کلیئر ہے، آڈیبل ہے؟ بتا دیجیے پلیز سسٹر. جی میم. اوکے اوکے. الحمدللہ. تو ہم نے پڑھا تھا کہ میراث کا حصہ نہ دینا لڑکیوں کو، یہ بھی بڑا گناہ میں شریک ہے. کسی عورت کا ذرا سے شبہ پر زنا کی تہمت لگا دینا. ظلم کرنا، کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو اسی کے پیچھے بدی سے یاد کرنا، مطلب کہ کوئی انتقال کر گیا ہے اور اسے اس کی بدی کی وجہ سے اسے یاد کرنا کہ وہ فلاں انسان جو انتقال ہو گیا ہے یہ گناہ کیا کرتا تھا. جیسے کہ مان کے چلے کہ کوئی شراب پیتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے اس طریقے سے یاد کرتے کہ وہ تو شرابی تھا، وہ جواڑی تھا، یہ اس طریقے سے، تو یہ بہت بڑی گناہ ہے. خدا کی رحمت سے نا امید ہونا. خدا کی رحمت، یہ تو ہم لوگوں نے بہت بار پڑھی ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا کفر میں بھی شریک ہوتی ہے، اور آف کورس تو یہ بڑا گناہ ہے ہی. وعدہ کر کے پورا نہ کرنا. امانت میں خیانت کرنا. اور پھر خدا کا کوئی فرض مثل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا. اگر حج کرنے پر آپ قادر ہو پھر بھی حج نہیں کر رہے ہو، بلکہ بہت زیادہ پراپرٹی اکٹھا کرنے میں اپنا مال کر رہے ہو، یا پھر کسی کو بہت
عادت ہوتی ہے کہ پیسہ جمع کرنے کی لت ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ڈپازٹس ہونا چاہیے، اتنا منی ہونا چاہیے، تو یہ سب کرنا، جبکہ وہ ان کے پاس اتنا ایکسپینس ہے کہ وہ اپنا کیا کر سکے، حج کر سکے، تو بہت بڑا گناہ ہے وہ نہیں کریں گے تو۔ اور نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، یہ انہیں چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کی بھی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فرض ہے نا، سب چیز اسلام کی 5 بنیاد ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا، ادا کرنا، اور یہ کیا بولتے، گواہ دینا، شہادت پر ایمان رکھنا، یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دین قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مطلب کہ قرآن کا کچھ حصہ ہم نے یاد کیا اور حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد اس کو ہم بھول گئے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی جو بھی ہم نے یاد کیا ہے اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر جھوٹ بولنا، خصوصاً جھوٹی قسمیں کھانا، خدا کے سوا اور کسی کی قسم کھانا۔ خدا کا قسم کھانا جائز ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ، مطلب ضرورت ہو تب ہی جائز ہے، ادروائز اللہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اوکے، اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یہ سب بہت بڑی گناہ ہے۔ بہت لوگ کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگی، آپ کو کفن نصیب نہیں ہوگی، آپ کا پٹرا کم پڑ جائے گا، یہ سب چیزیں، یہ سب مطلب بچپن میں جب ہم لوگوں کو اتنا سینس نہیں تھا تو یہ سب مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی میں یوز کر دیتے تھے، لیکن ابھی پتہ ہے چلا کہ چلتا ہے جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو کتنا بڑا بڑا انجانے میں ہم گناہ کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یہ قسم والی ہو گئی، کسی پر کیا کرنا، ایمان پر خاتمہ نہ ہونا، ایسا کہنا بہت غلط چیز ہے۔ جو ایسا آئی تھنک دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت تو ان کا ہی ایسا حشر کر دیتے ہیں۔ یا پھر ایک اور چیز ہے کہ جیسے کوئی پرانی گناہ، پہلے بہت گناہ کرتے تھے اور ابھی اللہ کے حضور توبہ کر کے ابھی نیکی کے راہ میں آ گئے، تو لوگ ان کو ٹونٹ کرتے ہیں نا کہ آپ تو بہت گناہ گار تھے، آپ ایسے تھے ویسے تھے، ابھی بہت زیادہ 100 کیا چوہے کھا کر بلی چڑھی حرض کرنے، ایسا تانا دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا بھی حشر ویسا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ سجدہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، مطلب بغیر کسی وجہ کے نماز قضا کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے فری ہے، اسکرول کر رہے ہیں فون پر، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر کوئی وجہ سے، جیسے کہیں ہم سفر میں یا کہیں گئے ہیں تو اس وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ایگزامس ہے، ایگزامس میں بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا ہم چکا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم کچھ کام بھی نہیں کر رہے اور چھوڑ رہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ ہم بعد میں قضا پڑھ لیں گے، یا پھر بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا کر کے پورا نماز پڑھ لیں گے، تو جان بوجھ کر وہ بھی بنا کسی کام کے، تو یہ غلط ہے۔ کسی مسلمان کو کافر یا بے ایمان کہنا، یا خدا کی مار یا خدا کی فٹکار، خدا کا دشمن وغیرہ کہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کا گلا شکوہ سننا، سننا بھی گناہ ہے، کہنا کسی سے گلا شکوہ کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ ہر کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو ہم کسی اور سے گلا شکوہ کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو یہ سب غلط ہو جائے گی، بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ بے انصافی ہوئی ہے تو ہم نا انصافی ہوئی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، آواز اٹھانا جائز ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک دم کسی سے بھی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ چوری کرنا، یہ تو obvious ہے کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بیاج لینا، یعنی کہ سود، لون میں جو انٹرسٹ ہوتی ہے، یا پھر ہمارا اور اکاؤنٹ میں بھی جو انٹرسٹ ہوتی ہے وہ بھی۔ پھر اناج کی
گرانے سے خوشی ہونا، مطلب اناج کو پھینکا جاتا ہے نا وہ سب کرنا۔ مول چکا کر پیچھے زبردستی سے کم دینا، پہلے مول چکا چکے ہیں لیکن اب ہم فکس کر چکے ہیں کہ ہم کو یہ چیز اتنے میں خریدنا ہے، لیکن اب خریدنے کے بعد کیا کر رہے ہیں ہم دکاندار سے کہ نہیں ہم کو تو اتنا کم کر دیجیے، پھر اتنا ہی دام دے کر آ جانا اپنے اپنے مطابق۔ دکاندار اس سے سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے، آپ زبردستی اس کو اتنا پکڑا کر آ گئے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، اور غیر محرم یعنی کہ جو ہمارے محرم نہ ہوں۔ محرم اور نا محرم کے رشتے کے بارے میں تو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا نا، تو اسی میں جو غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جوا کھیلنا، بعضی عورتوں اور لڑکیوں کو بد کے گٹے یا اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی جوا ہے، مطلب کہ بعضی عورتیں اور لڑکیاں بھی بد کے گٹھے یا پھر کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہی ہے۔ مطلب جوا سے کسی بھی چیز میں ہم پیسہ لگاتے ہیں، داؤ لگاتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو سارا پیسہ میرا ہو جائے گا، آپ جیت گئے تو آپ کا ہو جائے گا، تو یہ بھی کیا ہے جوا کے اندر ہی آ جائے گا۔ صرف جوا ہی جوا نہیں ہے، یہ کہنے کا یہاں پہ مطلب تھا۔ پھر کافروں کی رسمیں پسند کرنا، جیسے کہ کافروں میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں جو ہم ان سے لے لیتے ہیں، سندور لگانا، پھر سندل، یہ سب چیزیں پسند کرنا اور اس کو فالو بھی کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے بہت بڑی گناہ ہے۔ پھر بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں کافروں سے، مطلب یہاں پہ ہم چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارا کلچر بہت زیادہ ان سے مشابہت ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے کلچرز میں، ان کا کلچر سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے لے لیا ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہے اور ان کو صحیح بھی سمجھ رہے ہیں ہم، چلو کر بھی رہے ہیں لیکن ایک کر رہے تو تھوڑا دل میں ہونا چاہیے عاجزی اور فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے گناہ کیا ہے، وہ بھی نہیں ہونا، اور ساتھ میں اس کو صحیح سمجھنا اور اچھا سمجھنا، پسند کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کھانے کو برا کہنا، کوئی کچھ بنا کے لایا ہے تو اس پہ کچھ ایب نکالنا، یا جیسے کچھ خرابی ہے کھانے میں، خراب ہو بھی گیا غلطی سے لیکن ان کو بولنا، ان کو احساس دلانا کہ آپ نے یہ غلطی کر دی ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ اور کسی بھی کھانے کو برا کہنا غلط ہے۔ ناچ دیکھنا یعنی کہ نچنیوں کا ناچ دیکھنا، جو کہ ریلز اسکرول کرتے ہوئے مل ہی جاتا ہے۔ راگ باجا سننا، راگ باجا یعنی کوئی بھی قسم کا گانا جس پہ میوزک ہو، خاص کر جس میں میوزک ہو اور جس میں شرک باللہ ہو، جیسے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، اس ٹائپ کا گانا، یہ سب شرک ٹائپ کا گانا سننا تو زیادہ ہی گناہ ہو جائے گا۔ پھر قدرت ہونے پر نصیحت نہ دینا، آپ کے پاس کچھ قدرت ہے کہ آپ ان کو بول سکتی ہے لیکن بھی آپ نہ بولے تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے پھر بھی چپ رکھے، جبکہ آپ بول سکتی ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے لیکن آپ نہیں بولتی ہے، وہاں پہ حق کی باتیں چھپاتی ہے اور آپ دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی، تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ آپ کو کسی چیز کا نالج ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ سامنے میں دیکھ رہے کہ لوگ اس سے انجان ہیں اور نہیں معلوم ہے، تو ان کو بتانا جائز ہے، اور نہیں بتائیں گے تو گناہ کے اندر میں آ جاتا ہے۔ اور نہیں بھی بتا پائے نا تو دل میں کم سے کم ہونا چاہیے کہ کاش وہ ان کو ہم کچھ کر کے ٹھیک ہو جائے، مطلب کہ وہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں اس کو نہ کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، دل میں ان کے لیے فکر ہو، ایسا کم سے کم۔ کسی سے مسخرہ پن کر کے بے حرمت اور شرمندہ کرنا، کسی کو مطلب ہنسی مذاق ہم کرتے ہیں نا اس پر شرمندہ کر دینا، کسی کو کسی کے عیب نکال دینا، یہ سب کسی کے عیب ڈھونڈتے رہنا اور اسے بار بار کہنا کہ آپ میں تو یہ چیز ہے، آپ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے بار بار اسے بولنا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، بار بار ان کو بولنا، یا پھر کسی میں کچھ بھی عیب ہے چاہے وہ فزیکل اپیئرنس میں ہو یا پھر کچھ نیچر کے اندر ہو، کچھ بھی ہو تو اس پر عیب نکالنا، یہ سب چیزیں ہو گئی۔
ٹھیک ہے سسٹرس، اتنا تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا؟ یہ سب بڑی گناہ تھی. کچھ ڈاؤٹ ہے کسی کو، یا پھر کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے پلیز. کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے؟ اوکے تو میں آگے بڑھتی ہوں. اب ہم لوگوں نے دیکھا یہ ساری گناہ تھی. اللہ سے ہم دعا یہاں پہ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ یہاں پہ ہم نے ابھی مینشن دیکھا تھا اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پلس یہ کہ جتنے بھی گناہ ہمیں نہیں معلوم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور وہ گناہ ہمیں شریک ہے، تو اللہ ان سے بھی ہمیں بچائے انشاءاللہ، اور ہمیں صغیرہ و کبیرہ سبھی طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اب کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے گناہوں کے بہت امپیکٹس ہوتے ہیں ہمارے لائف میں. ظاہری امپیکٹ بھی ہوتی ہے، پلس چھپی ہوئی باطنی امپیکٹس بھی ہوتی ہے. وہ نظر بھی آ جاتے ہیں ہمیں اور نہ نظر بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جو گناہ کرنے سے ہمارے اندر امپیکٹ ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو اثر پڑ رہا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتا ہے، مطلب صرف آخرت کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی بہت سارے گھاٹے میں رہتے ہیں. تو ویسے ہی اگر ہم کسی بھی گناہ کا امپیکٹ دیکھ لیں گے نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ان کو پروفٹ ہوں. تو اسی لیے جو دنیا میں نقصانات ہوں گے وہ ہم جانیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخرت میں نقصان تو آف کورس ہوگا ہی ہوگا. جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے انشاءاللہ. بٹ اگر ہم سے جو گناہ ہو رہی ہے ہم معافی نہیں مانگتے، توبہ نصیب نہیں ہو، ویسے ہی موت ہو گئی تو ہمیں اس کا کیا ہوگا، بدلہ ملے گا. لیکن دنیا میں اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ جانیں گے ہم ابھی. گناہوں سے بازی دنیا کی نقصانوں کا بیان. علم سے محروم رہ جانا. جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کا ہدایت توفیق نہیں دیتے. علم نہیں دیں گے تو آف کورس ہدایت نہیں دیں گے. جب تک علم ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم کسی چیز پر عمل کیسے کریں گے. تو وہی علم سے محروم ہو جانا. روزی کم ہو جانا، یعنی روزی کی تنگی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک چیز روزی یہاں پہ بات آئی ہے تو روزی کے ساتھ ساتھ محتاجی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پر ڈپینڈ ہو جائیں گے، اپنے رزق کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی ہر چیزوں کے لیے. یہ ہو جائے گا خدا کی یاد سے وحشت ہو جانا. خدا کی یاد سے مطلب ایک دم بھول جانا، آدمیوں سے وحشت ہو جانا، آدمیوں سے بھی کٹا کٹا رہنا، یہ سب ہو جاتا ہے. خاص کر نیک آدمیوں سے. اللہ تعالیٰ آدمیوں سے دور کیسے آدمی سے کریں گے انسان کو. سب سے پہلے جو گناہ میں ملوث رہتے ہیں تو ان کو نیک انسانوں سے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ان کی صحبت میں بھی زیادہ تر انہی ٹائپ کے لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی برے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اب نیک انسان کیا کرے گا، اس کو بولے گا کہ نہیں بھائی آپ یہ مت کیجیے، یہ غلط ہے، اس کو دے گا، اس کو بتائے گا. لیکن اگر وہ پھر سے اللہ تعالیٰ نیک کی دوستی نہیں دیں گے تو کیا کریں گے، وہ اپنے ہی ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو اس کو نہیں فیل ہوگا کہ ہم ایسا فیل ہونا اس کو بند ہو جائے گا. تو یہ امپیکٹ پڑے گا. اور اس کے اپوزٹ کیا ہو جائے گا کہ اللہ جسے پسند کرے گا اس کو نیکوں کی صحبت میں رکھے گا. یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہمیں نیک انسان، ہم لوگوں کے جو دوستی ہیں وہ نیک انسانوں سے، یا ہماری فیملی بہت نیک ہے، یا پھر ہم جن سے بھی ملتے ہیں وہ بہت نیک ہے، تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہنٹ ہے کہ دیکھو اللہ کو آپ پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پیارے پیارے نیک نیک لوگ بھیج رہے ہیں. پھر آدمیوں سے وحشت ہو جانا. یہ پھر خاص کر نیک آدمیوں سے. اکثر کاموں میں مشکل پڑ جانا. یہ بھی ہم لوگوں نے بیان میں سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نا جو بھی گناہ میں زیادہ ملوث رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے کام کو بکھیر دیتے ہیں. جو کام آسانی سے ہو سکتی تھی لیکن ان کے کام میں بہت سارے اڑچن اور بہت سارے بیریئرس کیا کرتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. دل میں صفائی نہ ہونا. اب گناہ کر کر کے دل تو کالا ہو جاتا ہے، تو اب وہ ان کو مغفرت کی بھی توفیق نہیں ملے گی ہمیں اگر گناہ کر کر کے. تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا، پورا
کالا ہو جائے گا اور اس کو صفائی نہیں ملے گی. دل میں بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے. گناہ سے بدن بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور طاعت سے محروم ہو جاتی ہے. طاقت یہاں پہ ہونا چاہیے، طاعت کوئی ٹرم ہے یہ میں بھی، تو اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. عمر گھٹ جاتا ہے. اب جسم کمزور ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ہمارا کمزوری آ جائے گی، بیماریوں میں ملوث ہمارے جو جسم ہوگا وہ بہت سارے ڈیزیز سے گھرا ہوا رہے گا، ہے نا، اور بہت ساری بیماری ہوں گی، تو ہمارے عمر میں عمر گھٹے گی نا. آف کورس بڑھے گی تو نہیں، کمزوری آئے گی تو گھٹے گی ہی. توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس حالات میں. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے. کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب ہم سے گناہ ہوتی ہے. آف کورس ہم آدم کے اولاد ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں جو ہم سے گناہ نہیں ہو. تو کیا ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ چیز کو ڈالتے ہیں کہ ہاں ہمارے سے گناہ ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور دل سے رو رو کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے کہ اللہ تو بے حد رحم غفور الرحیم ہے، ہمیں تو معاف کر دے گا. لیکن کیا ہوتا ہے، بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں ہم سے جو بھی ہمارے دل میں جو فیلنگز ہوتی ہے نا گناہ والی، الگ والی، مطلب گلٹی فیل ہونے والی، گناہ گار گلٹی فیل ہونے والی فیلنگز کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جانا. اب گناہ کرنے کے بعد تو اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں گے. توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو توبہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتے ہیں، لیکن توبہ بھی نہیں کر رہے تو وہ اللہ کے نزدیک تو ذلیل ہے. پھر دوسرے مخلوق کو اس کا نقصان پہنچنا، مطلب کہ اس سے دوسری مخلوقات کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کے پڑوسیوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے فیملی والوں کو نقصان ہو رہا ہے. اب جیسے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، مان کے چلیے کہ کوئی بڑا گناہ کر دیا، جیسے مرڈر کر دیا، تو اس کی پوری فیملی کی بدنامی ہوتی ہے نا. صرف اس انسان کی بدنامی تو نہیں ہوئی نا جس نے مرڈر کیا، اس سے اس کی پورے فیملی خاندان کی بدنامی ہوگی. اس طریقے سے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس گھر میں کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرے گا، کوئی وہاں پہ اپنی لڑکی یا اپنا لڑکا دینا پسند نہیں کرے گا. ایسا ہو جاتا ہے نا. تو ایک انسان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی چکی میں پورا گھر والا پیستا ہے. پھر دوسری مخلوقات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے اس پر لعنت کرنا، اس پہ لعنت بھی بہت ہوتی ہے. اب اس کے اپنے ہی کیا کرنے لگتے ہیں، اب اس کو کوسنے لگتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے یہ سب آج کچھ ہو رہا ہے. ان کو اور بد دعا ملنے لگتی ہے اپنوں سے، اور اپنوں کی، اپنے ماں باپ کی بد دعا تو اور خطرناک ہوتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا. پھر فرشتوں کی دعا سے محروم بھی ہو جاتے ہیں وہ. اور پھر پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، ہر طرح کی پیداوار. اب آپ لوگ سمجھ جائیں. پھر شرم اور غیرت کا جاتا رہنا، اس کے اندر سے شرم و غیرت کا جاتا رہنا. اب دیکھیے گا انڈسٹریز ہی میں آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے، میں نام تو نہیں لوں گی، بہت ساری ایسی ایکٹرز ہیں، مسلم ایکٹرز، وہ اتنا حد سے زیادہ گر گئی ہیں کہ ان میں تو اب شرم بچی ہی نہیں ہے. تو گناہ کی وجہ سے ہی نا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں شرم اور حیا کو سب کچھ ختم کر چکے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نعمتوں کا چھن جانا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ پاک، مطلب اللہ کی جتنی بھی کبریا ہے، بڑائی ہے، جتنی بھی تعریفیں ہیں، سب وہ بھول جاتے ہیں اور دنیا ہی میں مگن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. بلاؤ کو ہجوم ہونا، بلاؤ کا ہجوم ہونا، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. اس پر نیہا آپ کی ورڈس بہت السلام علیکم، میری وائس ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی ٹھیک ایئر الحمد فون للہ. کبھی کبھی ڈسٹرب کرتا ہے. پھر یہاں پہ اس پر شیطانوں کا مقرر ہو جانا. اب اس
शैतान उस पर मुकर्रर हो जाते हैं, ये हो गया। और फिर दिल का परेशान रहना, मतलब दिल में ना सुकून नहीं, सुकून कभी नहीं रहना। दिल हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए फिक्रमंद रहना। जैसे हम इबादत करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है अलग से। मतलब हमें बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी, पीस जो होती है ना, वो महसूस होती है। लेकिन क्या होता है, गुनाह कर करके इंसान का दिल भी बेसुकून हो जाता है, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। मरते वक्त पर कलमा नहीं आना, ये होता है, कलमा नहीं निकल पाता है। खुदा की रहमत से मायूस हो जाता है वो इंसान, और उसकी वजह से बेतौबा मर जाता है। तो ये सब इम्पैक्ट्स थे हमारी दुनिया में गुनाहों की वजह से। सिस्टर्स, मेरी बात समझ में आ रही है ना? कहीं पे कुछ आप लोगों जी को अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आप लोग बता दिया कीजिए, या फिर कुछ आप लोगों को वहां से कुछ कनेक्ट करते हुए पॉइंट हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। जब हम लोगों ने देख लिया गुनाह के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, असरात हमारे ऊपर होता है, तो उसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इबादत जो करते हैं उसके हमारे लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं दुनियावी एतबार से। आखिरत में तो बेशक है ही फ़ायदा है। बट अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में, कि जो नेक बंदे होते हैं वो सिर्फ आखिरत के बारे में नहीं सोचेंगे, वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फिक्रमंद होंगे, दोनों का फ़ायदा और दुनिया की कामयाबी चाहेंगे। बेशक आखिरत की ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि दुनिया तो चंद दिन की ज़िंदगी है। लेकिन इसके इबादत करने के दुनियावी क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ पे देखिए, रोज़ी बढ़ता है, तरह तरह की बरकतें होती हैं, हर तरह से अल्लाह बरकत करते हैं, चाहे वो घर में हो, रिस्क में हो, औलाद में बरकत हो, औलाद से मुनाफा होता है। और जो गुनाह करते हैं ना, तो उनको उनकी औलाद भी फ़ायदा नहीं देते, ये भी होता है एक चीज़। औलाद से फ़ायदा, बरकत होती है, तरह तरह की तकलीफ़ और परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी से जो भी तकलीफ़ वकलीफ़ आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। अम, मुरादों को पूरी हो जा उनकी मुरादें पूरी हो जाती है आसानी के साथ। लुत्फ़ की ज़िंदगी होती है। बारिश होना भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी इबादत से खुश हुए हैं। और उस वक्त भी क्या होता है ना, कि हमारी दुआएं कबूल होती है बारिश होते वक्त। हर किस्म की बला का टल जाना, कुछ बला आने वाला है तो अल्लाह ताला उसको टाल देते हैं। अल्लाह ताला का मेहरबान और मददगार है, अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी और हमेशा उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, फरिश्तों को हुक्म होना कि उसका दिल मजबूत रखो। अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों को भी हुक्म भेजते हैं कि उसका क्या करे, दिल मजबूत रखे। मतलब कि जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां वो देख रहे, जिनका दिल मजबूत रहता है ना, वो और एक चीज करते हैं कि वो लोगों का सहारा भी बनते हैं, है ना, जो परेशानी में है, जो मुश्किलात में है, उनका सहारा बनते हैं। तो अल्लाह ताला उनके दिल को मजबूत कर देते हैं, वो एकदम कायर नहीं बनते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। फिर सच्ची इज्जत व आबरू मिलना, उनको सच्ची इज्जत मिलती है, मतलब फेक इज्जत हो गई ना, मतलब कि किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवाना अपने पैसे के बल पे, वो फेक इज्जत हो गई। और ख़ुद लोग उन किसी को इज्जत दे रहे हैं बिना कुछ उनकी सिफारिश किए बगैर, तो वो हो जाएगी रियल वाली इज्जत, रिस्पेक्ट। फिर मर्तबे बुलंद करना, सॉरी मरते नहीं है, मर्तबे बुलंद करना उनकी, मतलब कि उनका स्टेटस भी अल्लाह ताला हाई कर देते हैं मुआशरे में। सबके दिलों में उसकी मोहब्बत हो जाना, अल्लाह ताला नेक बंदों के लिए सबके दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, ये सबसे प्यारी बात है। हम कहते हैं ना कि लोग हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे, तो अगर हम नेक बन जाएंगे तो इंशाल्लाह लोग हमसे ज़रूर मोहब्बत करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल इसका देती हूँ, जैसे कि सना खान को देख लीजिए।
جب وہ بالی ووڈ انڈسٹری میں تھی تو لوگ ان کو صرف کرٹیسائز کرتے تھے اور صرف ان کے بارے میں بھلا برا کہتے تھے. اب لیکن جب وہ ایک دم نیکی میں آ گئی ہے، ایک دم اپنے آپ کو پورا بولتے ہیں نا ڈیووٹ، پورا کنورٹ کر لی ہے، پورے طریقے سے، اب وہ بالکل بھی اس غلاست اور غلیظ جگہ پر دوبارہ نہیں جائے گی. تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کیا ہوگی، محبت پیدا ہو گئی ہے. سب ان کو ہمدردی بلکہ اب ان کو دعا کے لیے سب بولتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. سوچئے یہ ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ہو جاتی ہے، ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کا اس کے حق میں شفا ہو جانا، قرآن اس کے حق میں شفا بن جاتی ہے. اور مال کا نقصان ہو جائے تو اس کا اچھا بلا مل جانا، مطلب کہ اس کا اچھا بدلہ مل جانا، بدلہ ہے. اگر کچھ نقصان ہو گیا کہیں پہ تو اللہ تعالیٰ، مان کے چلیں جیسے کہ کسی کا فون گم ہو گیا، کچھ اور بھی اگزامپل دے سکتے تھے مطلب پھر بھی یہ دیکھتے ہیں. تو یہ جیسے کہ کسی کا فون گم ہو گیا تو اللہ کے نزدیک اگر وہ نیک ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اس کا کچھ اچھا، اس کو صدقہ میں کاؤنٹ کر دے گا. مے بی اگر انسان کی نیت رہے گی کہ چلو اب میری وہ چیز تو گم ہو گئی، وہ نہیں مل پائے گی، تو چلو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صدقہ ہی کا اجر دے دے، چلو یہ صدقہ میں میرا نکل گیا، تو اتنا ریگریٹ فیل نہیں ہوگا، ہے نا. کچھ گم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، جیسے مال کا ہمارا کیا ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، تو ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ فیل ہوتی ہے نا، پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم وہ چیز نہیں کیے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتا. تو یہ فیلنگز کو کم کرنے کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو میرا یہ چیز چلا گیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ہمیں صدقہ کا اجر دے دے، انشاءاللہ ایسا ہو جاتا ہے. پھر دن بدن اس کی نعمت میں ترقی ہوتے رہتی ہے. ان کی نعمتوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے دن بدن. پھر مال بڑھنا، دل کا راحت اور تسلی رہنا. ان کی مال بھی بڑھتی ہے اور دل میں راحت اور تسلی بھی مل جاتی ہے. سکون ہوتا ہے نا، نیک عبادات کرنے والے لوگوں کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اسے اللہ پہ پورا بھروسہ ہو جاتا ہے، پورا یقین ہو جاتا ہے، وہ پورا حسبنا اللہ، مطلب اللہ ہی میرے لیے بہترین کارساز ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا مددگار ہے، اور وہ کیا بہترین مددگار اور کارساز ہے، بس اس پر وہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور اسے کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے، چاہے اس کا کچھ بھی ہو. تو اس کے دل میں تسلی رہتی ہے. آئندہ نسل میں یہ نفع پہنچتے رہنا. اب اس انسان کا جو اجر ہے اسی تک محدود نہیں رہتا ہے، اس کا جو اجر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی وہ پروفٹ کرتا ہے نا. ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نیک، اگر کوئی نیک ہے کوئی انسان تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے، اس کی جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان کے گھر سے تو ان کو بھی اجر ملتا ہے اس کا، ہے نا، صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر آنے والی پیڑھیوں کو بھی، آنے والی جو بھی ان کا جنریشنس ہے اس کو تو ملتا ہی ہے، ملتا. زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، بشارتیں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں. اور مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، پھر اللہ تعالیٰ مرتے وقت ان کو فرشتے بھی خوشخبری سناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. جب ان کا انتقال بھی ہوتا ہے تو ان کی روح بھی بہترین طریقے سے نکلتی ہے، مطلب ان کو اتنا تکلیف نہیں ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں. عمر ان کی بڑھ جاتی ہے، عمر بڑھ جانا ہے ان دا سینس کہ ان کی جتنی بھی عمر ہے اچھے سے اپنے گزارے ہیں وہ، مطلب کہ کچھ تکلیف نہیں ہوئی ہو، بہت زیادہ محتاجی کا زندگی نہ ہو، ایسا. اور عمر کا بڑھنا یہ نہیں کہ کاؤنٹنگ آف نمبرز از ناٹ ایج، مطلب کہ ہم کوئی 90 سال جیا، 1000 سال جیا، 1000 سال تو نہیں جی سکتا ہے، مطلب کہ 100 سال جیا، سوری. مطلب کہ 90 سال جیا، 100 سال جیا، اس پہ نہیں ڈپینڈ کرتا وہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جتنی بھی عمر گزاری اس کے وجہ سے اس نے جو عمل کیے ہیں وہ لوگ ابھی بھی یاد رکھتے ہیں اس کو، اور اس کے نیک کام کی وجہ سے لوگ ان کو دعا دیتے ہیں. یہ بھی تو ایک عمر میں ترقی ہی ہوئی نا، لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں. افلاس اور
فاقہ سے بچا رہنا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ سب چیز سے بچا دیتے ہیں، فاقہ وغیرہ یعنی کہ کھانے کی محرومی یا پھر کسی بھی چیز کی محتاجی سے بچا دیتے ہیں، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہتا ہے اس سے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا گناہ ختم ہوتے جاتا ہے، مطلب کہ ہمارا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اور اللہ غصہ ختم کر دیتے ہیں اس انسان سے۔ جی الحمدللہ ہم لوگوں نے آج ایک بہت اچھی ٹاپک کمپلیٹ کر لی ہے، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو جو گناہ ہم لوگوں نے پڑھے اس سے بچائے، اور ساتھ میں جو نیکیوں کا جو اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اس کا اجر و ثواب دے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان میں سے کسی بھی چیز سے ہمیں محروم نہیں کرے انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں پر لاسٹ تک بنے رہیں، اللہ تعالیٰ بے حد آپ لوگوں سے راضی ہو، انشاءاللہ سب کی گناہیں یہاں پہ معاف ہو جائیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، کسی سسٹر کو کچھ شیئر کرنا ہے کیا؟ اوکے دین ہم اسے اینڈ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد